السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آئیے میں آپ کو حدیث میں تحریف کرنے والے کذاب اعظم دجل و فریب سے کام لینے والا جماعت غیر مقلد یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے عمران حیدرآبادی، جو پینٹ شرٹ پہن کر اپنے آپ کو نہ جانے علامہ اور فہامہ کیا کیا سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پینٹ شرٹ پہن کر لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم تو بس وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کو کہا اور رسول اللہ نے حکم دیا۔ ان پینٹ شرٹ والے ان ملوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ مجھے حدیث اور قرآن میں کہیں پر ایسی آیت بتا، یا نبی کا کوئی ایسا فعل بتا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کوئی حکم بتا جہاں پر نبی نے فرمایا ہو تم جس طریقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہو، پینٹ شرٹ یہودی کی ایجادات کردہ، یہ نبی کی سنت میں سے ہے؟ جواب نہیں ہوگا۔ لیکن آئیے اس کذاب اعظم کو آپ سنیے کہ یہ حدیث رسول میں کس طریقے سے تحریف کرتا نظر آتا ہے، تھوڑا غور سے سنیے۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غلام ایک لونڈی تھی، اس سے سوال کیا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال، بھائی اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ عرش پر ہے، اس کا جواب اللہ کی قسم ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا معاملہ کیا، ایک لونڈی اس کو پوچھا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے، اس نے کہا اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو نے صحیح جواب دیا، انعام کے طور پر تجھے اب میں آزاد۔ حضرات، آپ نے سنا، یہ ہے جناب عمران حیدرآبادی غیر مقلد۔ اس نے برسر عام تمام لوگوں کے سامنے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باندھی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو باندھی نے جواب دیا اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو عربی میں کہا جائے تو نبی کا سوال اس طریقے سے ہوگا، نبی نے فرمایا، اس باندھی سے سوال کیا این اللہ، باندھی نے جواب دیا فی العرش۔ اگر اس بے غیرت میں اگر ذرہ برابر غیرت باقی ہے اور اپنے آپ کو حدیث کا ماننے والا اور اپنے آپ کو حدیث کے دعوے دار سمجھتے ہو تو مجھے وہ حدیث بتاؤ، مجھے وہ جملہ بتاؤ بخاری اور مسلم میں جہاں پر اس باندھی نے کہا کہ فی العرش، یعنی اللہ عرش پر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ان لوگوں کے مکر و فریب اور دجل میں اور ان لوگوں کی خباثت یہی ہے کہ یہ لوگ کالج کے لڑکوں کے سامنے حدیثوں کو اپنے طریقے سے بیان کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ انسان آپ کو جہاں پر بھی ملے کولر پکڑ کر کے اس سے پوچھو کہ حدیث رسول میں بخاری اور مسلم میں مجھے وہ جملہ بتا جہاں پر اس باندھی نے جواب دیا ہو کہ اللہ عرش پر ہے، عرش کا لفظ دکھاؤ۔ اصل میں ہے یہ پیارے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ تو باندھی نے جواب دیا فی السما، اللہ آسمان میں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، تو عرش
اور آسمان یہ دو الگ الگ ہے یا آسمان اور عرش ایک ہے؟ اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ آسمان الگ ہے عرش الگ ہے تو پھر آسمان کی دلیل کو عرش پر جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس دلیل کو دلیل پر لانا اپنے مذہب کے باطل ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ذکر ہے آسمان کا اور تمہارا عقیدہ ہے عرش کا۔ عرش اور آسمان الگ ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ عرش میں ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے ازل سے جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ رب کی ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا اللہ ہمیشہ سے ہے، جیسا تھا ویسا ہے اور ہمیشہ ویسا رہے گا۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر قائم ہے۔ میں تمام جماعتیں غیر مقلد کے افراد کو سوال کرتا ہوں، اگر تمہارے اندر دمخم باقی ہو تو میرے سوال کا جواب دو کہ اللہ پہلے ہے یا عرش پہلے ہے؟ عرش مخلوق ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارا جواب ہوگا کہ بے شک عرش مخلوق ہے تو پتا چلا کہ عرش کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ کا